میں آپ کو بتائیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، فیکٹریوں کی گاڑیوں کے دھوؤں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بڑھتی اسموگ نے حکومتی اقدامات کی کلا کھول دی ہے۔ صوبائی دارالحکومت ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 408 کی حد کو چھو گیا ہے اور مال روڈ 460، کینٹ 435، گرین ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 420 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ سامیہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوؤں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور بڑھتی اسموگ نے حکومتی اقدامات کی کلا کھول دی ہے۔ صوبائی دارالحکومت ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 408 کی حد کو چھو گیا ہے اور مال روڈ کا 460، کینٹ 435، گرین ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 420 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو خبر یہ ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، چھٹیاں، سمارٹ لاک ڈاؤن، سب کاروائیاں پنجاب حکومت کی جانب سے جو کی گئی تھی وہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ رائگاں جا رہی ہیں، کیونکہ اسموک جو ہے وہ تاحال بھی بے قابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج صوبائی دارالحکومت لاہور ایک بار پھر سے فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو صبح کے وقت یہی دیکھا جا رہا تھا کہ فضائی آلودگی 200 سے تجاوز کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی سڑکوں پر جو ہے وہ رش دیکھنے میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تاحال شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی اوسط شرح 400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ یہ صرف جو ہے شہر کے، اگر میں مختلف علاقوں کی بات کروں تو وہاں پر بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی بے قابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 460 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 335 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے برکی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 375 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جا رہا ہے کہ اسموک کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے دن بدن تشویشناک کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ چند روز قبل بارش کے باعث یہ دیکھا گیا کہ شہر میں 2-3 روز جو تھی وہ آلودگی کنٹرول میں دکھائی دی اور یہی دیکھا جا رہا تھا کہ 200 سے بھی جو کم ہے وہ فضائی آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا رہی تھی، لیکن اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ اوسط شرح 400-500 سے تجاوز کرنا جو ہے وہ معمول بن کر رہ گئی ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے جب تک آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، یہی دیکھا جائے گا کہ شہر لاہور میں زہریلی گیسوں کا سایہ اسی طریقے سے ہی برقرار رہے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ البتہ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں آلودگی کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش کا جو پروگرام بنایا گیا تھا وہ بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ منصوبہ بھی تکنیکی مشکلات کے باعث ملتوی کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ لاہور میں مصنوعی بارش کا جو پروگرام ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث ناک، کان، گلا، پھیپھڑوں کی بیماری جیسی بیماریاں جو ہیں وہ تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک اور گلاسز کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم شہر کی سڑکوں پر باہر نکلیں تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ شہریوں نے جو ہے وہ ماسک کا استعمال کرنے سے جو ہے وہ بالکل لا علم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں آلودگی کے ڈیرے کم ہونے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ دوسرا ماہ چل رہا ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آلودگی کے اوپر پنجاب حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، چھٹیاں بھی دی گئی ہیں تعلیمی اداروں میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ آلودگی جو ہے سامیہ اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ سامیہ۔ ڈاکٹر ذیشان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری اور ڈاکٹرز کے تبادلوں کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز بدستور 11ویں روز بھی بند ہے، جبکہ 6 لاکھ سے زائد مریض علاج معالجے سے محروم ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس بارے۔ جی بالکل، ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال کا آج 11واں روز ہے۔ تمام جو بڑے سرکاری ہسپتال ہیں ان کی او پی ڈی میں مکمل طور پر بندش ہے، ڈاکٹرز کام نہیں کر رہے، جو مریض ہیں یہ خوار ہو رہے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق 11 روز میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد جو مریض ہیں یہ اپنے علاج معالجے سے محروم رہ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اس وقت مریض موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں، ان کو اب تک علاج معالجہ نہ ہونے سے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم بھائی پھر سے آئے ہیں تو اب یہاں پہ کوئی ہمیں ڈاکٹر تو ملا نہیں ہے، تو اب کھجل خوار ہو کے واپس جا رہے ہیں، یہی ہے۔
तो हमारे यही है, मेहरबानी है कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे मिल जाता तो हम इस तरह परेशान होके ना जाते। हमारी बच्ची है, उसका इलाज करवाने के लिए इधर आए थे। जो एमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं उनका तो जो इलाज मुआवजा वो हो रहा है, लेकिन जो ओपीडी का पेशेंट है इस वक्त चूंकि हम ओपीडी के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे किसी को भी किसी भी किस्म का जो इलाज मुआवजा वो नहीं मिल रहा। मुझे ये बताएं कि आपको डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? और मुश्किलात का ये सामना है कि हम डेरा गाजी खान से आए हुए हैं, इधर 2-3 हफ्ते हो गए हम इधर रह रहे हैं और कहते हैं कि जुमेरात वाले दिन खुल जाएगा, कभी सोमवार वाले दिन को खुल जाएगा और फिर हमारी मुश्किलात है, घर बार अपना हो तो फिर ज़रूरी बात है उसमें मुश्किलात ज़्यादा, इस वजह से जना हालात काफ़ी मुश्किलात हमारे गुजर रहे हैं और इतना बड़ा सफ़र करके ऑपरेशन हो चुका है, आगे वाला मसला वो चेक वगैरह कराना तो कोई मसला हल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, पोस्ट ऑपरेशन का चेकअप करवाना था जो कि अभी तक नहीं हो रहा। डेरा गाजी खान से ये लोग आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं और गरीब आवाम हैं, किराए के भी पैसे किसी से लेके आते हैं, लेकिन यंग डॉक्टर्स भी मज़ीद हैं। हुकूमत की बेहिस्सी भी इसमें सामने आ रही है क्योंकि अभी तक इनके जो मुतालबात है जायज़ उनको तस्लीम करें, जो डॉक्टर्स की अदम गिरफ्तारी है उसको गिरफ्तार करें, जिन डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र का मामला है उसको भी हल करें ताकि यंग डॉक्टर्स ओपीडी की हड़ताल ख़त्म करके अपना जो इलाज मौजा है मरीज़ों को वो दे ताकि जो मरीज़ दूर दराज के इलाकों से आते हैं वो बखुशी अपना इलाज मुआवजा करा के अपने घरों को वापस जाएं। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है, सर्विसेज अस्पताल में चंद रोज कबल गिरने वाली इमारत का एक और हिस्सा गिर गया है। हादसे के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एमएस सर्विसेज अस्पताल का क्या कहना है ये बता रहे हैं ज़ैन अली, जो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में गिरी हुई इमारत के पास मौजूद हैं। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर तामीर जिसकी इमारत जिसकी मरम्मत का काम जो है वो जारी था, वो जो है वो ज़मीन बोस हो गई थी। उस वक्त भी एक खदशे का इजहार जो है वो किया जा रहा था कि इस इमारत के साथ एक दीवार मौजूद थी जिस पर दरारें जो है वो पड़ी हुई थी। आज सुबह सवेरे वो दीवार जिसके खदशे का इजहार किया गया था वो जो है गिर पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ एमएस सर्विस अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, हमें जब कोई हादसा पेश आ जाता है हमें तब भी क्यों होश आती है? जी, इस किस्म के हादसा जो है ना, बिल्डिंग कोलैप्स या डिसास्टर्स, वो तो होते हैं ये शुरू से ही। और इसमें भी जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो बिल्डिंग एक्सीडेंटली कोलैप्स हुई है, इंसिडेंटली ये नहीं हुई। अब उसके ऊपर वाला जो लेंटर था पूरी बिल्डिंग का तकरीबन 1 कनाल का, तो वो ऐसा नीचे हैंग कर गया था पिछले वाले पोर्शन के साथ हो। अब इसको बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना ये तय था कि करना है, लेकिन इस बिल्डिंग की, इस हिस्से की स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो इवेलुएट हो रही थी रादर देन बाकी जगह पे भी इवेलुएशन हो रही थी कि इस वाक़े को देखते हुए हमने लेसन लर्न के तौर पर बाकी भी स्ट्रक्चर्स और स्ट्रेंथ को देखें और उसको मजीद इसी रीवैम्पिंग में स्ट्रेंथन कर दें। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर जो है वो जा चुकी हैं। एमएस सर्विसेज अस्पताल की आपने बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि इवेल्युएशन जो है वो बिल्डिंग्स की चल रही थी, इवेल्युएशन के बाद इनकी मरम्मत जो है वो होनी थी। अब क्योंकि ये इमारतें जो है वो गिर गई, इनकी दोबारा जो है वो जो काम है वो किया जाएगा और इनको दोबारा तामीर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली है। वासिक कयूम अब्बासी ने ट्विटर पर बयान जारी कर दिया है। कहते हैं कि रियासती इदारों के साथ महाज ज़राई का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। तो खबर यह है, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली है। वासिक कयूम अब्बासी ने ट्विटर पर बयान जारी कर दिया है। कहते हैं रियासती इदारों के साथ महाज आराई का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा, पीटीआई की विकेट गिरने का सिलसिला जारी है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिरी और काफी बड़ा नाम है। जिस साबिक डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के वासिक कयूम अब्बासी, जिनका रावलपिंडी से ताल्लुक है, उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली और इस जिम्मन में उन्होंने अपना एक ट्विटर पर बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सियासी कैरियर का मकसद अवाम की खिदमत करना था। रियासत और उसके इदारों के साथ महाजराई का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। तो साबिक डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वो सियासत और पीटीआई दोनों छोड़ने का ऐलान करते हैं और उन्होंने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ जो तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और पीटीआई की तरफ से पूरी कौम को गुमराह करने वाला जो बयानिया है वो इसकी नफी करते हैं। तो यूँ वासिक कयूम अब्बासी, जिन्हें पंजाब असेंबली में साबिक डिप्टी स्पीकर थे ये, और उस वक्त काफी मुश्किल से इनको ये सोने पे लाया गया था, तो अब जो है इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और इसके साथ ही सियासत को भी छोड़ने का इन्होंने ऐलान किया है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया।
کو بتائیں کہ گجرپورہ زیادتی کیس ملزمان عابد اور شفقت کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر سماعت، اور ہائی کورٹ نے وکلاء سے حتمی دلائل طلب کر لیے ہیں، جبکہ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی ہے۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف 9 ستمبر 2020 کو مقدمہ درج کیا تھا۔ تو خبر یہ ہے گجرپورہ زیادتی کیس ملزمان عابد اور شفقت کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے وکلاء سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی ہے۔ لیسکو کی بجلی چوری اور ریکوری مہم میں ناقص کارکردگی، 8 ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ معطل ہونے والوں میں 4 میٹر ریڈر اور 4 اسسٹنٹ لائن مین شامل ہیں۔ تمام ملازمین کو شوکاز نوٹس کے بعد HR ڈائریکٹوریٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ مہم میں ناقص کارکردگی پر سپرنٹینڈنگ انجینئر ایسٹرن سرکل نے 8 ملازمین کو معطل کر کے سرکل سے ریلیو کر دیا ہے۔ ریلیو ہونے والوں میں 4 میٹر ریڈر اور 4 اسسٹنٹ لائن مین شامل ہیں۔ میٹر ریڈر حسن علی، غلام مصباح، محمد محسن اور غلام عباس جعفری کو جو ہے وہ ورسٹ قرار دے کر سرکل سے ریلیو کیا گیا ہے۔ اسی طرح ALM جاوید قیوم، آصف علی، سلیم اختر اور محمد ظہیر کو جو ہے وہ سرکل سے ورسٹ قرار دے کر جو ہے وہ ریلیو کر دیا گیا ہے۔ تمام ملازمین کو شوکاز دینے کے بعد HR ڈائریکٹوریٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تاہم سپرنٹینڈنگ انجینئر ایسٹرن سرکل کے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد جو ہے وہ ہائیڈرو یونین کی جانب سے بھی اس معاملے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ سرکل یونین کی جانب سے جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین بشیر احمد کو جو ہے وہ خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ ملازمین 16 گھنٹے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں، سخت حالات میں بجلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ دن رات کام کرنے کے باوجود ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ افسران کی بجائے صرف چھوٹے ملازمین ہی جو ہے وہ اتھارٹی کے نگرے میں آ رہے ہیں، مشکل ترین حالات میں ریکوری کر رہے ہیں، مگر افسران مطمئن جو ہے وہ نہیں ہو رہے۔ افسران نے رویہ نہ بدلا تو پھر احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے فہد امین، بہت شکریہ آپ کا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے لاہور سمیت دیگر اضلاع میں ٹریفک پولیس کے دفاتر خدمت مراکز شہریوں کو بلا تعطل ڈرائیونگ لائسنس فراہم کر رہے ہیں۔ شہری پولیس دفتر خدمت مرکز یا پولیس خدمت وین سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر لاہور میں کم عمر بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 23 روز میں 7509 مقدمات درج، متعدد گاڑیاں تھانوں میں بند۔ بغیر لائسنس 17 روز میں 10,760 ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے۔ بغیر لائسنس کار ڈرائیونگ پر 2164 جبکہ موٹر سائیکل چلانے پر 8596 مقدمہ درج ہوئے۔ پنجاب پولیس نے ایک دن میں شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس فراہمی کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,11,000 سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے۔ لاہور میں 27,000 کے قریب شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوئے۔ فیصل آباد میں 8,113، گوجرانوالا میں 7,843 شہریوں کو لائسنس دیے گئے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ ٹریفک ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں خصوصی ڈیٹا سینٹر سے تمام ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز کی CCTV مانیٹرنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ دوسری جانب پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی بھی کم عمر ڈرائیورز اور حادثات کی روک تھام میں پیش ہے۔ سیف سٹی نے کم عمر موٹر سائیکل چلاتے بچے کے حادثے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں کم عمر بچہ موٹر سائیکل پر قابو نہ رکھتے ہوئے آگے جاتی موٹر سائیکل سے جا ٹکرایا۔ ترجمان سیف سٹیز کے مطابق کم عمر موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے اب تک کم عمر اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 7,000 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل منہ مانگے داموں پر فروخت ہو رہے ہیں۔ مٹر 300، اروی 160، شملہ مرچ 180، آلو 130 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ پھلوں میں انار بدانہ 950، انگور 500، سیب 380، امرود 200 روپے فی کلو میں دستیاب، جبکہ مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 470 روپے ہو گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج بالکل مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے آج جو سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے اس میں 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں۔ بدستور مارکیٹ میں شہریوں کے لیے قیمتیں سرکاری نقطوں سے برعکس جو ہے وہ زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ پیاز اس وقت 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، ٹماٹر 160 روپے، لہسن چائنا 850 روپے، جبکہ ادرک 820 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں جو کہ خریداری کے لیے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ
پھل مہنگے, انڈے جو ہیں وہ 30 روپے کا تو ایک انڈا ہو چکا ہے. السلام علیکم سر. دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو اب تو بات کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں اس ملک میں. ہم ایک غریب بندہ نا صرف سبزی کھا سکتا ہے, یا بہت زیادہ آپ کہیں تو ایک آملیٹ بنا کے کھا لے گا انڈے کا. اب جیسے آپ نے بات کی 30 روپے کا ایک انڈا ہے, تو آپ مجھے بتائیں ایک غریب آدمی کہاں جائے. مہنگائی اس حد تک بڑھا دی ہے کہ انسان غریب آدمی سبزی بھی نہیں کھا سکتا. پھر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. منڈی کا ریٹ اور عام دکانوں کا ریٹ سیم ہے. آپ یقین کریں ہمیں کوئی رعایت نہیں مل رہی کسی طرح سے بھی. ہم صبح آتے ہیں ان سے ریٹ لسٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں ریٹ لسٹ شو کروائیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس لائیں نا, حکومت کیا کر رہی ہے. ہاں جی بالکل, آپ نے جو شہری کی گفتگو سنی, ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. ایک عام آدمی کے لیے پھل گوشت یا انڈے خریدنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, جبکہ سبزیاں ہی جو ہے وہ بچتی ہیں اور ان کی قیمتیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. بہت شکریہ عبدالقادر. ڈالر کی قدر میں مزید کمی سامنے آئی ہے. بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر 14 پیسے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک ڈالر ریٹ 284 روپے ہو گیا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے. تو بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر 14 پیسے سستا, جبکہ انٹر بینک ڈالر ریٹ 284 روپے ہو گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا ہے. تو خبر یہ ہے کہ بینکاری اوقات کے آغاز پر ڈالر 14 پیسے سستا, انٹر بینک ڈالر ریٹ 284 روپے ہو گیا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا ہے. قبل اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کی صحت کا معاملہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے نومولود میں بینائی کے مسائل پر بات کی گئی ہے. طبی ماہرین نے دوران حمل بہتر نگہداشت کی ضرورت پر زور دیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے. جی زاہد. جی بالکل, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آج ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا, جس میں قبل از وقت بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے اور ان کے جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس پر کافی آگاہی دی گئی, اور اس میں خاص طور پر نومولود میں بینائی کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس سیمینار میں. اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خرم مرزا موجود ہیں, ان سے ذرا بات کریں گے. سر, اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کی ضرورت کس حد تک ہے اس وقت, خاص طور پر نومولود کے حوالے سے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ, کیونکہ پری میچور بچے جو ہیں ان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو پیدا ہو گیا, وہ تو کچھ نہیں بتا سکتا, اور جب تک وہ کسی کو پتہ لگے گا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اٹس ٹو لیٹ. سو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسکریننگ پروٹوکول ہو, کہ جی کتنے بچے, وہ بنی ہوئی ہیں, پوری گائیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں, وہی ساری آج ڈسکس ہو رہی تھی کہ جی جو آپ کے 36 ویک سے کم ہوتے ہیں یا 1.5 kg سے کم ہوتے ہیں, جن کو آکسیجن وغیرہ ملی ہوتی ہے, ان کو 1 مہینے پہ ضرور دیکھا جائے. یہ ساری ایڈوائز پیڈیٹیشنز نیونیٹالوجسٹ کی طرف سے انہیں ہونی چاہیے, تاکہ ان میں جو چیز پرابلم شروع ہونی ہے اس کو اگر وقت پہ پکڑ لیا جائے تو وہ ٹریٹبل ہے. یقیناً طبی ماہرین کا یہی رائے ہے کہ اس وقت بھی ہم گو کہ بہت تحقیق کی ضرورت ہے, بہت کام کی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان بتدریج اپنے حالات بہتر کر رہا ہے. تاہم اگر مزید اس پر کام کیا جائے تو اس قسم کی جو مسائل ہیں ان سے بہتر انداز میں نمٹ سکتے ہیں. سیمینار میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور دیگر طبی ماہرین نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی بہت شکریہ صاحب. بتائیں کہ سرکاری لائبریری شاہ محمد خوست بحالی کا شکار ہے. 3 کروڑ 43 لاکھ کے فنڈز کی منظوری کے باوجود تزئین و آرائش کا کام شروع نہ ہو سکا. لائبریری میں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے مستقل ممبران کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. 30 یونین کونسلز کے 10 لاکھ افراد علم کی روشنی سے محروم ہیں. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. آج بالکل شہر کی سرکاری لائبریری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. لائبریری سے مستفید ہونے والے 30 یونین کونسل کے 10 لاکھ مقیم کتابوں کے علم کی روشنی سے محروم ہیں, جبکہ اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ اندرون شہر کے عقب میں یہ لائبریری ہے جس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. سرکل روڈ اندرون شہر کے احاطے پر موجود شاہ محمد گوس لائبریری کے لیے فنڈز موجود مگر کام تحال التوا کا شکار ہے. لائبریری میں آنے والے روز سینکڑوں افراد صرف اخبار پڑھ کے واپس لوٹ جاتے ہیں, جبکہ لائبریری میں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے مستقل ممبران کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اس وجہ سے ڈی سی او ایڈمنسٹریٹر لاہور نے اظہار
अफसोस किया है अफसरान पर, जबकि 2023 के जनवरी में शाह घोष लाइब्रेरी की तज़मीन राइश और अपग्रेड के अहकाम दिए गए। कमीशन और के ये अहकाम थे जिसमें 3 करोड़ 43 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई और इसके बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। लाइब्रेरी की 4 दीवारी, फुटपाथ, बरामदा, कैफेटेरिया और लॉन इल्तवा का शिकार है इस वक्त, जहाँ पे अभी तक काम नहीं हो सका, जहाँ पे 15 मरले पर मुहित लाइब्रेरी हॉल को पुख्ता करने के लिए टफ टाइल्स भी नहीं लग सकी, जबकि लाइब्रेरी में 3 पब्लिक टॉयलेट्स भी तमीर नहीं हो सके। घोष शाह लाइब्रेरी 3.5 किनाल पर मुश्तमिल है, जबकि स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी ना बन सकी और अलमारियों को तारीखी तर्ज पर बनाकर एल्युमिनियम लगाया जाना था, जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार है। इसी सिलसिले में लाइब्रेरी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए जाने का मनसूबा जो है इस पर अमली जामा नहीं बनाया जा सका। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीक का कहना है कि लाइब्रेरी का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अफसरान को कह दिया गया है कि फौरी तौर पर विजिट करें, इस पर काम शुरू करवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफी हैदर का कहना है कि घोषा लाइब्रेरी के लिए मल्टीपर्पज मूलिया तर्ज पर तमीर पर इमारत बनेगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती हुक्म के बावजूद कत्ल के मुकदमा में चालान पेश न करने का ये मामला है। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट डिवीजन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर। जी नुमान। जी, सेशन अदालत ने अदालती हुक्म के बावजूद कत्ल के मुकदमे में तस्लीमा चालान पेश न करने का ये मामला है, जबकि अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट डिवीजन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और इस हवाले से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को मरासले की कॉपी भेजी है और हुक्म दिया है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन एसपी कैंट को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। जबकि इस हवाले से एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वारंट गिरफ्तारी की कॉपी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भेज दी है। थाना मनामा में दर्ज कत्ल के मुकदमा में तस्लीमे चालान जो है वो तलब किया, उस पर एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट को मरासला भी भेजा, लेकिन एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट ने अदालती अहकामात की तामील ना की, जिस पर अदालत ने दोबारा जो है वो नोटिस जारी की। उसके बावजूद अदालत में तस्लीमा चालान पेश ना किया गया, जबकि आज अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और आइंदा समाज। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया।